آپ سے بیسکلی میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو جس طرح سے ابھی بیان کیا گیا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل، معاملہ سب جوڈس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر 4 مہینے حلقہ بندیوں کے لیے دے دیے جاتے ہیں، 3 مہینے پھر اس کے بعد وہاں سے 90 دن کے ٹائم شروع ہوتا ہے، تو پھر آگے کب الیکشنز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف اس الیکشن میں کیا کردار ہوگا اس کا، لیکن اس سے پہلے الیکشن ہوں گے یا کب ہوں گے، یہی سوال یہ نشان ہے سب سے بڑا؟ جی اشفاق صاحب بہت شکریہ۔ اشفاق صاحب آپ نے بڑی لمبی قانونی بحث کی اور بحث کے سارے پوائنٹ ہی ٹھیک تھے۔ ہمیں تو سادہ پتہ ہے کہ 224 آئین کی شق یہ کہتی ہے کہ الیکشن جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی 90 دن میں ہونے ہیں میکسیمم، اور اگر ٹائم پہ ختم ہوتی تو 60 دن میں۔ کوئی ایک قانونی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بھائی میرے کہے تھے یہ میلا فائٹی، یہ بدنیتی ہے، یہ اس ملک کے آئین قانون جمہوری روایات ساتھ مذاق ابھی سے نہیں، یہ 1.5 سال سے چل رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے آج اگر کامران صاحب اچھی باتیں کر رہے ہیں تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن یہ بالکل پارٹ اینڈ پارسل رہے ساری اس بدنیت سارے فیصلوں کا کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس کو مشترکہ مفادات کی کاؤنسل کہا جاتا ہے، اس میں اس کی کمپوزیشن وہ 2 نگران ان الیکٹڈ غیر منتخب اشخاص کی بنیاد پہ، ایک بدنیتی کی بنیاد پہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ڈیٹ کے بعد دیا گیا۔ ساری باتوں کا ایک پوائنٹ ہے کہ صرف ایک جماعت جس کے مقابلے میں 14 جماعتیں 16 سال سے اس پہ ظلم کر رہی ہیں، اس کے لوگوں کو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، ان کو زبردستی پارٹی چھڑوا رہے ہیں، ان کے گھروں کو توڑ رہے ہیں، بچوں کو، ان کی ماں کو، بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کھینچ رہے ہیں۔ اس کے باوجود یعنی میں تو کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، کامران صاحب بڑے مہذب آدمی ہیں اور بڑے تہذیب یافتہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو بے شرمی سے یہ 14 پارٹیاں ایکسپوز کر رہی ہیں صرف ایک پارٹی کے خوف سے۔ انہوں نے پنجاب کا الیکشن، کے پی کا الیکشن نہ ہونے دیا اور اس کو آئین توڑا، اور پیپلز پارٹی لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو 90 ڈیز میں الیکشنز کا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر تو سب جماعتیں مخالفت کر رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کامران صاحب کا موقف اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کر چکی ہے کہ معاملہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو ہونا اس لیے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں جیت سکتی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی اب اس کو اعتراض ہے کیونکہ پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی، اس لیے 90 دن کے الیکشن نہیں ہوئے۔ تو کیا عوام جو ہے، جو جمہور ہے، جو 25 کروڑ لوگ ہیں، ان کو اندھے بہرے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور کس طرح آپ سیاسی جماعت کو کرش 1.5 سال کرنے کے باوجود نہ کر پائے اور آئین کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، پہلے بھی اور اب بھی۔ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں پنجاب اور کے پی کے، ان کو آپ کھلواڑ کر کے آج پیپلز پارٹی اور جے یو آئی بچ سکتی ہے ہمارے سیاسی غیظ و غصب سے؟ اور جو ملک میں جمہوریت کا جو حال انہوں نے کر دیا، جمہوری روایات کا، انسانی حقوق کا، شہری حقوق کا، اس کے بعد کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ جمہوری، ان کے چہرے جمہوری ہیں؟ تو بہرحال بات بڑی سمپل ہے کہ جو کچھ انہوں نے 16 مہینے میں کیا ہے، الیکشن 90 دن میں نہ ہو، ایک بار پھر آئین رول جائے گا۔ آئین کو آپ سمجھیں کہ اس کی توہین ہو جائے گی، لیکن جو کچھ آپ نے آئین کے ساتھ کیا ہے، آپ 1 سال نہیں 2 سال لے لیں، عوام پاکستان کو سب سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے سازش کے تحت یہ حکومت لی، سازش کے تحت آپ نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا، 6% سے عمران خان کی حکومت گرو کر رہی تھی، آج 0 کر دیا، مہنگائی 12% دی۔ اب ذرا اس پہ لے لیتے ہیں نا کہ اس پہ اب ظاہر ہے کہ اس پہ لیگلی کیا ہو سکتا ہے، لیگل سٹینڈ پوائنٹ سے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بیسکلی میں کامران صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں رجیم، اور آپ نے اس ملک کی جمہوریت کا نقصان کیا ہے۔ آج پاکستان کا جمہوری ممالک میں کوئی قد کاٹ ہی نہیں رہا، پاکستان بات نہیں کر سکتا۔ لیٹس اسٹے آن